روزانہ دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کا کافی طویل اور لمبا سفر تھا، کیونکہ وہ سفر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ شیخ سے ملنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے لگے تو اس سے پہلے ایک بزرگ جو کہ ایک خفیہ غار میں رہتے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکل وقت میں رہنمائی کیا کرتے تھے، اس کا پیغام سلطان کے پاس پہنچا۔ شیخ محترم کو بھی اس بات کی خبر لگ گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بادشاہ رینالڈ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شیخ محترم کا پیغام سنا تو اگلی صبح اپنی عربی نسل کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی مسجد دیکھی، لیکن وہ مسجد بالکل سنسان اور ویران تھی۔ اس مسجد کے حلیے اور ارد گرد کے حالات کو دیکھ کر سلطان کو ایسا لگا کہ اس مسجد میں کئی سالوں سے کسی مسلمان نے قدم بھی نہیں رکھا، کیونکہ ظاہر کا وقت تھا، مگر ایک بھی نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے سے اترے، مسجد کے ساتھ میں بنے ہوئے کنویں پر گئے، وہاں جا کر ایک لوٹا پانی کا نکالا، پانی پیا اور وضو کر کے مسجد میں نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں آئے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سلطان بڑے حیران تھے کہ اتنی بڑی مسجد اور مسجد کے ارد گرد بہت آبادی بھی ہے، لیکن آخر یہ مسجد ویران کیوں پڑی ہوئی ہے؟ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آہستہ آہستہ چلنے لگے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کسان پر پڑی جو کھیتوں میں بنے کنویں سے پانی نکال کر اپنی فصلوں میں ڈال رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور کہا کہ اے بزرگ، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس مسجد کے ارد گرد اتنی آبادی کے باوجود اس مسجد میں لوگ نماز کیوں نہیں پڑھنے آتے؟ آخر یہ مسجد اتنی کیوں ویران پڑی ہوئی ہے؟ یہ سن کر اس کسان نے کہا کہ حضور، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے بعد لوگ اس مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ لوگوں کے اندر اتنا مضبوط ایمان نہیں کہ موت کو سامنے دیکھ کر اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ بزرگ، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ مسجد کس نے بنائی تھی اور اس مسجد کی ویران ہونے کی وجہ تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضور، یہ مسجد 4 بستیوں کے بیچ میں ہے۔ جو سامنے آپ کو مغرب کی طرف بستی دکھائی دے رہی ہے، یہاں پر ایک گاؤں آباد ہے اور اس گاؤں کا نام ایسیلیلک ہے۔ شمال کی جانب جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں ایک قبیلہ آباد ہے اور اس قبیلے کا نام کزن ہے۔ مغرب کی جانب ایک بازار ہے اور شمال کی جانب بھی بہت بڑا گاؤں آباد ہے۔ اور حضور، جس جگہ آپ مسجد بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر اس 4 بستیوں کے درمیان میں کئی سال پہلے ایک چودھری کی حویلی تھی۔ اس چودھری کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت ساری زمینیں تھیں، اس کے پاس گھوڑوں کے استبل تھے، بیر بکریوں کے ریوڑ تھے، اور اس کا ایک سال کا اتنا اناج اکٹھا ہو جاتا تھا، اگر وہ سارا اناج ان 4 بستیوں میں بانٹ دیتا تو سارا سال اس بستی کے لوگ کسی بھی گھر میں اناج ختم نہ ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس چودھری کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بے اولاد تھا، لیکن وہ چودھری بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتا تھا۔ ان 4 بستیوں میں اگر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چودھری ہی ان کی مدد کرتا۔ وقت گزرنے لگا۔ جب چودھری نے دیکھا کہ بہت بوڑھا ہو چکا ہوں تو اس نے اس کے بعد دولت کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس نے گھوڑوں کے استبل بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیے، غریبوں کی یتیموں کی مدد کی۔ جن گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں تھیں اور ان کے ماں باپ کے اندر ان کی رخصت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو اس چودھری نے ان کی مدد کی اور ان غریب ماں باپ کی بیٹیوں کی رخصتی کروائی، حتیٰ کہ اس کے گھوڑوں کا استبل بک گیا۔ اس کے باوجود بیر بکریوں کے ریوڑ بھی بک گئے، اس کے پاس موجود اناج بھی بک گیا، اور اس نے وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا تھا۔ اب چودھری صاحب کے پاس صرف اس کی زمینیں اور اس کی حویلی بچی تھی۔ اس کے بعد چودھری صاحب نے سوچا کہ اگر میں اس حویلی کو بھی بیچنا چاہوں تو ارد گرد میں کسی بھی آدمی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ حویلی خرید سکے،
لہٰذا چودھری صاحب نے اس کے پاس جتنے ارد گرد کی زمینیں تھیں اس نے بیچ کر اس حویلی کو گرا کر ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی، اور اس نے اسی جگہ پر اس کے لیے مسجد بھی تعمیر کی، کیونکہ اس جگہ کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں ساروں کو ایک مسجد قریب پڑتی تھی۔ مسجد تعمیر ہونے کے چند سال بعد چودھری صاحب وفات پا گئے۔ چودھری صاحب نے امام رکھا جو ہمارے بستی کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا تھا اور ہمارے لوگوں کو اسلام کی دینی تعلیمات کے بارے میں بھی آگاہ کرتا تھا۔ حضور اس جگہ پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے اور امام صاحب سے پہلے لوگوں کے درمیان بہت جھگڑے ہوتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اتر جاتے۔ لیکن اس جگہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ہماری بستی کے ارد گرد کے اکثر لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے، امام صاحب کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے، اور ان بستیوں میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ قرآن پاک پڑھنے لگے، اور یہ لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے۔ اور امام صاحب کے بار بار سمجھانے کی وجہ سے اب یہاں کے لوگ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضور چودھری صاحب کی وفات کے چند سال بعد مسجد میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کے بعد اس حادثے نے اس مسجد کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا سانحہ پیش آیا، تو بزرگ نے کہا کہ ایک رات مسجد کے امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اچانک دیے بجھ گئے، مسجد کے اندر اندھیرا چھا گیا، اور جب دوبارہ دیے جلائے گئے تو وہاں پر امام صاحب غائب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، حتیٰ کہ امام صاحب کی ایک بال کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کہاں غائب ہو سکتے ہیں، کیا بستی کے لوگوں نے اسے تلاش نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اعلیٰ، وہ امام صاحب ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، جو اس مسجد کو کئی سالوں میں امامت کرا رہے تھے، لہٰذا بستی والوں نے دن رات امام صاحب کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد بستی والوں نے ساتھ والے گاؤں سے ایک اور امام صاحب کو لے کر آئے، اور وہ اب اس مسجد کی امامت کرنے لگے تھے۔ لیکن چند دن گزرے کہ پھر اس طرح عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور جب اندھیرا ختم کر دیا گیا تو دیے جلا دیے گئے، تو پھر وہی واقعہ دہرایا گیا۔ گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ پھر دوسرا امام صاحب غائب ہو گیا۔ پوری مسجد میں ہلچل مچ گئی، حتیٰ کہ یہ بات آگ کی طرح تینوں گاؤں میں پھیل گئی، لیکن امام صاحب کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ بستی والے حیران ہوتے ہیں کہ اگر امام صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے تو آخر اغوا کار تو اس بات کا ثبوت کھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی پتہ نہ چلتا۔ اب اس واقعے کے بعد پورے گاؤں میں مایوسی پھیل چکی تھی۔ اب اس مسجد میں کوئی بھی ڈر سے امامت نہ کرتا، اور اس ڈر کی وجہ سے اب گاؤں کے لوگوں نے بھی اس مسجد میں آنا بند کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہ مسجد ویران ہونے لگی۔ اور اب 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں کہ اس مسجد میں بھی لوگ دور دور سے چلتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر اس مسجد میں ایسا کیا راز چھپا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے بزرگ، اگر میں اس مسجد میں امامت کرنا چاہوں تو کیا گاؤں والے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ خبر دی جائے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس مسجد میں پھر بھی امامت کرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آنا شروع ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب اس سے مسجد میں امامت کرواؤں گا، تم جا کر بستی کے ہر گھر میں یہ خبر بتا دو تاکہ بستی کے جتنے بھی بوڑھے بزرگ بچے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکے۔ اس کسان نے کہا کہ حضور آپ مسافر ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں، لیکن آپ ان بستی والوں کی خاطر اپنی جان کو کیوں قربان کرنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہو جائے، آپ کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم میری جان کی پرواہ نہ کرو، اب اس راز سے میں پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا۔ آخر اس مسجد میں امام صاحب کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بستی کے 5-6 بزرگ اس مسجد میں داخل ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو تنبیہ کرنے لگے کہ اے نوجوان، تم یہ حرکت نہ کرو، اس سے تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو
تو میں ضرور امامت کرواؤں گا۔ بزرگ تیار ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مغرب کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد سلطان کے لیے کھانا لایا گیا۔ سلطان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بیٹھ کر کی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے دل میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا شوق تھا، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ تجسس تھا کہ آخر یہ سب کچھ جانے کے باوجود مسجد میں ایسا کون بہادر انسان ہے جو اب بھی امامت کرنے کے لیے جرت کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عشاء کی نماز کی جماعت شروع کرائی۔ ابھی سلطان دوسری رکعت میں گئے تھے، پھر سے وہی واقعہ دہرایا گیا۔ اچانک دیے بجھ گئے۔ جیسے ہی دیے جلائے گئے تو امام صاحب وہاں سے غائب تھا۔ پھر سے مسجد میں ہلچل مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ تم اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اب اس مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مسافر تھا اور اس نے مسجد کو آباد کرنے کی خاطر اپنی جان کو داؤ پر ڈالا، لہٰذا ہمیں اس آدمی کو ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ لوگ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا امامت کے لیے مصلی بچھا تھا وہ جگہ ہلنے لگی۔ لوگ ڈر گئے کہ آخر اس مسئلے کے نیچے کیا ہے۔ اتنے میں نیچے سے ایک دروازہ کھلا، وہ اصل میں ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ بستی والے بہت ڈر گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک آدمی کو گریباں سے پکڑتے ہوئے اوپر کھینچ کر لا رہے تھے۔ بستی کے لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر یہ سرنگ کہاں سے آ گئی، اور اس سرنگ کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ سب کیا ماجرا ہے، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب اس راز سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ حضور آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ امام صاحب غائب ہو جاتا، لیکن آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ آدمی بادشاہ رینالڈ کا ایک جاسوس ہے۔ جب بادشاہ نرال کو خبر ملی کہ یہ علاقہ سرحدی علاقہ ہے اور بادشاہ جاتا جانتا تھا کہ اگر لوگ اس طرح مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں گے تو ان کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں تو یہ لوگ بہت بہادر اور طاقتور ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے اس کے نیچے ایک سرنگ بنوائی تھی، اور جو بھی مسجد کا امام امامت کرتا تو رات کے اندھیرے میں اس کے نیچے سے دروازہ کھولا جاتا اور دروازہ کھلتے ہی وہ امام سرنگ میں جا گرتا اور اس کے نیچے موجود بادشاہ رینالڈ کا یہ جاسوس اس کو قتل کر دیتا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ضرور ہوگا، لہٰذا میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے جیسے ہی امامت کرائی تو دوسری رکعت میں جاتے ہی اندھیرا چھا گیا تو اچانک سے نیچے سے دروازہ کھلا اور میں نیچے گر گیا۔ فوراً اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے اس کے حملے کا جواب اپنی تلوار سے دیا۔ میں نے تلوار نکال کر اس کی گردن پر رکھ دی۔ جب میں نے اس کو مارنے کی دھمکی دی تو اس نے سارے راز اگل دیے اور بتایا کہ جب بھی کوئی امام صاحب مسجد میں امامت کرواتا تو عشاء کی نماز کے وقت ہم اس کو نیچے کھینچ لاتے اور اس کو مار دیتے۔ اسی وجہ سے اب اس مسجد میں کوئی بھی امامت نہیں کرواتا تھا اور یہ مسجد اتنے سالوں سے ویران پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ سارا ماجرا ایک گاؤں کے بوڑھے آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم سے پہلے 3 امام اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے اپنی جان گوا بیٹھے ہیں، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس راز کے بارے میں پتہ لگا سکے۔ آپ واحد نوجوان ہیں کہ آپ اس بستی کے نہ ہوتے ہوئے تم نے اس بستی اور مسجد کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور تم نے دشمن کو بل سے نکال کر اسے مار دیا۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم نے درست فرمایا، میں سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کرنے لگے، اور اس کے بعد اسی گاؤں میں ایک شہر کے مدرسے سے پڑھ کر آنے والے نوجوان اس مسجد کا امام بن گیا اور مسجد پہلے کی طرح آباد ہو گئی، اور اب اس مسجد میں پورے گاؤں کے لوگ نماز پڑھنے لگے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عقل مندی سے اس مسجد میں چھپے اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور اس گاؤں کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا۔ اور کہتے ہیں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رینالڈ بادشاہ کے ساتھ
اور اس کے جاسوس اپنے گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے اپنے محل میں لے گئے اور اس کا سر کاٹ کر محل کے دروازے پر لٹکا دیا تھا، اور ہر آدمی کو بتایا گیا تھا کہ اس کافر نے مسجد کو ویران کرنے کے لیے کس طرح گھٹیا کھیل کھیلا تھا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے رینالڈ بادشاہ کے اتنے بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معاہدے کے لیے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو اس کے پادری کا سر تحفے میں دیا تھا، اور میز پر اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر رینالڈ بادشاہ کا چہرہ دیکھنے قابل تھا، جس کو دیکھنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک پل کا انتظار کیا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔